پہلے بلڈ کی گئی تھی لیکن غلط ثابت ہوئی؟ اوکے، دو چیزیں. ایک تو خان صاحب کا مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ جو میں نے بات کیا ہے میں نے وہ کر کے دکھایا. میں نے کہا کہ میں خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کر آ رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے کہا کہ عدم اعتماد لے کر آنا چاہیے، عدم اعتماد لے کر آ رہا ہوں، عدم اعتماد لے کر آ کے اس کو نکالوں گا. کوئی میرا بات کو یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن ہم نے یہ ثابت کر لیا اور ہم نے وہ کام کر کے دکھایا. اور خان صاحب نے جو سیاست کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ پروڈکٹیو اس لیے نہیں رہا، اس لیے آپ نے سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. اس نے صوبائی حکومت چاہے وہ پنجاب ہو یا پختونخوا ہو، وہاں کے عوام کو یرغمال رکھیں، ان کے ایشوز کو sort of without focusing on their issues, he's been focused on his personal politics. I have a different view on the by-elections. I feel that the by-elections took place in constituencies جہاں عمران خان کے امیدوار جیت کے بیٹھے تھے. وہ ان کی constituencies technically تھے نا، اور ان کانسٹیٹیوئنسیز میں سے چاہے وہ ملیر ہو چاہے وہ ملتان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ہروایا. and he has lost his share of seats. He's not gained in the number of share of seats. کہیں اور دنیا میں آپ امریکہ سیاست دیکھیں، آپ برٹش سیاست دیکھیں، وہاں اگر امریکہ میں ریپبلکنز کی سیٹس بائی الیکشنز کے لیے جا رہے ہیں and they're seen as Republican held seats. If you lose, then you reduce the number of the seats that you once held before. That's seen as a loss, not a victory. لیکن خان صاحب کا کامیابی ہے یہ ہے کہ اس نے اپنا شکست کو بھی کامیابی کی طرح پیش کیا. جی اچھا بلاول صاحب، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں ان کی پارٹی نے یہ نیریٹو بنایا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوری انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوری انتخابات زیادہ بہتر طریقے سے جو ہمارے مسائل ہیں ان میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے اگر فوری انتخابات کی طرف جاتے ہیں؟ چونکہ نیریٹو تو یہی بلڈ کر رہے ہیں عوام کے سامنے عمران خان صاحب، ان کی پارٹی کے لوگ، کہ فوری انتخابات اگر نہیں ہوئے تو خدا نخواستہ، چونکہ اس وقت وفاقی حکومت آپ کی ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ اور زیادہ ملک کا نقصان کر سکتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے، ان کی رائے ہے. اس کا اصل خطرہ یہ ہے، اس کا اصل ڈر یہ ہے کہ نقصان نہیں، سارے عمران خان کے کیے ہوئے جو مسئلے ہیں ان کا حل نکال کے ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. خاص طور پہ خارجہ سطح پہ جیسے میں نے کہا، ابھی ہم $9 ارب کا کامیاب کانفرنس جنیوا سے کر کے واپس آئے ہیں. سعودی عربیہ کا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا بڑے اعلانات آئے ہیں. اس کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جلد IMF کا ڈیل مکمل کر دے گا، اور اگر اس طریقے سے چلتے رہیں تو معیشت کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. اور اس خوف سے، اس ڈر سے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ یونٹی حکومت کامیاب ہو، اس سے پہلے اس کا کوشش ہے کہ الیکشنز کروایا جائے. میرا خیال میں اس کوشش میں اس لیے ناکام ہوگا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن ہو. جب آپ کا 1/3 سرزمین 4 مہینے پہلے پانی میں ڈوبا ہوا تھا، 2 million houses have been destroyed. We still have climate refugees across the length and breadth of this country. بلوچستان، سندھ، ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب میں آپ کے پاکستان کے عوام مسئلے میں ہے، مصیبت میں ہے. وہ انتظار میں ہے کہ یہ جو ہم نے ان کے ترقی کے لیے، ان کا ریہیبلیٹیشن کے لیے باہر سے بندوبست کیا ہے، کب تک ان تک پہنچے گا. جب دہشت گردی کا خاص طور پہ پختونخوا میں خان صاحب کی فیصلوں کی وجہ سے اپنا سر اٹھا رہا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کے مقابلہ کر کے الیکشنز کی طرف جائیں. اگر اس کے درمیان الیکشنز ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ایک انٹرم گورنمنٹ بنانا پڑے گا. انٹرم گورنمنٹ صرف ٹرانزیشن دیکھ سکتے ہیں، وہ نہ کسی انٹرنیشنل ادارہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، نہ معاشی فیصلے لے سکتے ہیں. اس میں مسائل کے اضافہ ہوگا. جنرل الیکشنز کا ٹائم پہ ہونا جمہوریت کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ the magic number is 3، and اگر ہم اس لیے کہ ہم نے 2007 سے لے کے 2013 تک، پھر 2013 سے لے کے 2018 تک پارلیمان نے اپنا ٹرم پورا کیا. انشاءاللہ تعالی اگر ہم ابھی بھی پارلیمان اپنا ٹرم پورا کر دیتا ہے تو وہ 3 دفعہ پارلیمان کا وہ ریکارڈ سیٹ ہوگا کہ ہم نے اپنا ٹرم مکمل کیا، اور یہ جمہوریت کی ترقی کے لیے، ادارہ کے اسٹرینتھ کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن بطور ایک سیاسی جماعت
پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم لوکل باڈیز الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں, جنرل الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہیں, بائی الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ملک کے مسائل میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگا اگر ہم یہ جو پروسیس ہے ہم جلدی شروع کریں. اور پوچھنا تو اٹس فیئر انف ٹو آسک کہ کیوں ہم الیکشنز جلدی کریں. کیا قیامت ٹوٹ پڑا ہے کہ خان صاحب 6 مہینے کے لیے اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا ہو؟ وہ 2-3 مہینے انتظار نہیں کر سکتے یا جتنے مہینے رہتے ہیں. It is a selfish demand. It is based on his personal interest, not on the country's interest. ٹھیک. بلاول صاحب آخری 2 سوال ندیم صاحب آپ کر لیں, پھر طلعت صاحب آپ. بلاول صاحب میرا سوال اس وقت ٹیررزم والے ایشو کے اوپر ہے, جس کی طرف میں آپ کی جو بھی دلانا چاہوں گا اور اس کا حل بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے اٹیکس ہیں یہ کچھ ریسنٹ ویکس کے اندر اس میں بہت زیادہ اپسرڈ ہے اور افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے اور ہمارے سپاہی اور جوان شہید ہو رہے ہیں. اس کے اوپر ہمارے پاس اسٹریٹجی کیا ہے, فیلئر کیوں ہے؟ آج بھی پولیس اسٹیشن پشاور میں بھی اٹیک ہوا ہے, پنجاب میں بھی اٹیک ہوا ہے, اور کیا افغانستان سے ہمیں تعاون مل رہا ہے یا وہاں سے جواب ہے کہ آپ خود سنبھالے ٹی ٹی پی, ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں, ٹو تھنگس. جہاں تک دہشت گردی کا ایشو ہے, آئی تھنک بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں. I can't think of an example of a country who've taken such steps themselves to put themselves in a situation that threatens their national security. جو خان صاحب نے ظلم کیا, سب سے میں کہتا ہوں اس کا سب سے بڑا گناہ جو ہے اپنا دور کا, کہ اس نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا, پارلیمنٹ کے پیچھے فیصلہ کیا کہ ٹی ٹی پی کو, ان کے قیدی کو رہا کرنا ہے. جو ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں تھے ان کو بھی واپس لا کے, اس نے شاید انٹرویو میں کہا کہ 40,000 اس نے پختونخوا میں آباد کرنا تھا. ان سے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے ہتھیار چھوڑو, یہ بھی نہیں ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارا آئین مانو, یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ دہشت گردی کو تسلیم کرو کہ دہشت گردی برا ہے. اس میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان میں سے کون دہشت گردی میں ملوث تھے, کون دہشت گردی میں ملوث نہیں تھے. ہم نے خان صاحب نے اے پی ایس کے جو واقعہ ہیں ان میں جو ملوث تھے ان کو بھی آزاد کیا. یہ اپیسمنٹ کا پالیسی نے پاکستان کو انفارچونیٹلی, اس لیے ہم نے تو وہ کام کر دکھایا, پاکستان کا فوج نے, پاکستان کے پولیس نے, پاکستان کے عوام نے, ہم نے پاکستان میں وہ کام دکھایا جو پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا. ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, ساؤتھ وزیرستان کو, نارتھ وزیرستان کو دہشت گردی سے پاک کیا, اور ایک بار پھر خان صاحب نے ان کو پاکستان میں مسلط کر لیا ہے. وہ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہتا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے افغانستان سے ٹی ٹی پی کو امپورٹ کر کے دہشت گردی کو امپورٹ کیا ہے. اب اچھی بات یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہو چکا ہے, ملک کے سارے قیادت میں کلیئرٹی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, اپیسمنٹ کا پالیسی اب بند کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ماضی بھی ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جیتے ہیں, آج بھی ہم ان کا مقابلہ کر کے جیتیں گے. جہاں تک افغانستان کا سچویشن ہے, ضرور افغانستان میں بہت ہی مسائل ہیں, لیکن افغانستان کے عوام بھی دہشت گردی کے وکٹمز ہیں اور پاکستان کے عوام بھی دہشت گردی کے وکٹمز ہیں. 2 دن پہلے the foreign ministry of Afghanistan was attacked by terrorists. میں نے کل افغانستان کا انٹرم حکومت کا جو ایکٹنگ وزیر خارجہ ہیں اس سے میں نے بات بھی کیا, اس بات پہ زور دیا کہ یہ مسئلے ہمارے ہیں, ان کے ہیں, اور ہم نے سب مل کے جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کے لیے امن کا صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں وقت دیا. بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم سیاسی فیصلے کرے گی, اور امید کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو وہ نہیں دہرائے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں انتخابات کے بائیکاٹ کے حوالے سے وہ نہیں دہرائے گی. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے ہم حصہ لیں گے, اور اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. طلعت صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ندیم ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.